حضور آپ نے شہر کے چوک میں خداوند یسوع مسیح کا مجسمہ تو دیکھا ہوگا۔ مصری عیسائیوں کے وفد کے سربراہ بشپ نے والی مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، جی بارہا دیکھا ہے، کیوں کیا ہوا اسے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے استفسار کیا، کل رات اس کی کسی نے ناک اڑا دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی مسیحی نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ ہمیں یقین ہے کہ یہ کام کسی مسلمان نے ہی کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ یہ کام کسی مسلمان نے کیا ہو، کیونکہ اسلام بتوں کی پوجا کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی قرآنی اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے معبودوں کی تضحیک اور ہتک کی جائے۔ مجھے اس واردات پر افسوس ہے، آپ اس کی مرمت کروا لیں۔ مرمت کے اخراجات سرکاری خزانے سے آپ کو ادا کر دیے جائیں گے۔ والی مصر نے مسیحی وفد کو یقین دلاتے ہوئے کہا، نہیں حضور، اب اس کی مرمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کٹی ہوئی ناک ہمارے پاس نہیں ہے، اور موجود ہو بھی تو اسے جوڑنا ممکن نہیں۔ لیکن ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے مذہبی شعار کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مسیحی بشپ کے مطالبے کی تائید میں سارے ارکان وفد نے سر ہلائے۔ اچھا، آپ تاوان مقرر کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا مقرر کردہ تاوان آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ حضور، ہم یسوع کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ اتنی بڑی توہین کا بدلہ چند درہموں سے کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ البتہ ایک صورت ہے، اگر آپ منظور فرما لیں تو۔ وہ کیا صورت ہے؟ والی مصر پوری طرح ہمہ تن متوجہ تھے۔ بشپ نے دیگر ارکان وفد پر نظر ڈالی اور گویا ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی بت بنوائیں، اور ہم اسی طرح خاموش اے گستاخ۔ والی مصر کا جلال ان کی آواز اور چہرے کے تاثرات سے عیاں تھا۔ ان کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا اور جسم تھر تھرانے لگا۔ مسیحی وفد کے ارکان ان کی اس حالت غضب کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ شاید ابھی ان کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ آج انہوں نے پہلی بار مسلمان سپہ سالار کو غصے کی حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب سے مسلمان مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اہل مصر اپنی عیسائی حکومت کی نسبت مسلمانوں کی حکومت کو اپنے لیے زیادہ مہربان سرپرست کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے حد درجہ متاثر تھے، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں کو پوری مذہبی آزادی دی ہوئی تھی۔ آج صبح عیسائیوں نے یسوع مسیح کے مجسمے کی یہ درگت بنی دیکھی تو ان کے درمیان سنسنی پھیل گئی۔ ان کے جذبات میں ایک اشتعال تھا۔ ان کے مذہبی قائدین نے اس مسئلے کی فریاد والی مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کی تھی، تم لوگ انتہائی گستاخ اور سخت بد تہذیب ہو۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے جسموں سے تمہاری گردنوں کا بوجھ اتار دیا جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، ہمارے سامنے ہماری اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خود ہمارے جسم کا آخری قطرہ خون بہا دیا جائے، یہ سب ہمیں قبول ہے، لیکن یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ کوئی خفیف سا کلمہ بھی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف سنے۔ تم نے یہ نازیبا فکرہ بول کر ہمارا دل دکھایا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ بت پرست نہیں، اور نہ ہی بتوں کو مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کا تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آقا کا مجسمہ بنائیں۔ یہ تمہارا مطالبہ انتہائی لغو ہے، تم اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے، لیکن تمہاری اس جہالت کے باعث تمہیں یہ رعایت دی جاتی ہے کہ اس نامعقول مطالبے کے علاوہ انصاف کی کوئی اور صورت ہو تو پیش کرو، جس سے تمہارے مذہبی جذبات کی شکستگی کا مداوع ہو سکے۔ عمر بن عاص یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے وفد کے اراکین پہ نظر ڈالی، جو ابھی تک خوف و دہشت کی وجہ سے مبہوت بیٹھے تھے کہ فاتح لشکر کا سالار نہ جانے ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ بالآخر والی مصر نے مہر سکوت توڑی اور گویا ہوئے، جس بت کو تم مقدس سمجھتے ہو، اس کی توہین سے یقیناً تمہیں رنج ہوا ہے۔
مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بت بنا کر اس کی ناک اڑانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں سے کسی ایک کی ناک کاٹو۔ اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل مصر کا وفد حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر سکوت رہا اور بالآخر بشپ نے نہایت لجاجت سے کہا، حضور ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ ہمیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہ تھا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی پیش کردہ تجویز منظور ہے۔ ٹھیک ہے۔ والی مصر نے حامی بھرتے ہوئے کہا، تم شہر میں منادی کرا دو کہ کل عوام الناس شہر کے بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، اور یہ کام سب کے سامنے کیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو کسی کے مذہبی شاعر کی توہین کی جرت نہ ہو۔